الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس دین کے 5 شعبے ہیں. اس میں پہلا شعبہ ہے ایمان کا. ایمانیات جس کی بنیاد عقائد پر ہے. ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اور رسول کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہم نے بچپن میں ایک کلمہ پڑھا ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کلمے میں 7 باتوں کا ہم نے اقرار کیا ہے. 7 باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، بھلی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 باتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے. پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اکیلا ہے. اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی صحابی، کوئی صاحب کرامت، کوئی صاحب قدرت یا نبی اللہ کا شریک نہیں ہے.
اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی۔ ایک اور کلمہ ہم نے پڑھا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ کہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی میں اللہ پر، اس کی ذات پر بھی ایمان لایا، اس کے صفات پر بھی ایمان لایا۔ اللہ صرف اپنی ذات میں اکیلا نہیں ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ایک ہے خالق، پیدا کرنا۔ اب بتاؤ اللہ کے علاوہ اور کون خالق ہے؟ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے قادر ہونا، قدرت۔ بتاؤ اللہ کے علاوہ کس کو قدرت ہے؟ کسی کو نہیں۔ تو اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس کی صفت میں کوئی مخلوق پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے، ساجھیدار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان ہوگا تو ہم مومن ہوں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا کہ اللہ کو قدرت ہے، فلاں نبی کو بھی قدرت ہے، فلاں بابا کو بھی قدرت ہے، فلاں ولی کو بھی قدرت ہے، تو اب وہ ایمان والا نہیں رہے گا، اس کا ایمان نکل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قدرت میں اکیلا ہے، اس سے پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں، اسے ہیلپر کی بھی ضرورت نہیں، اسے اسسٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، سمندر ہے، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ کیسے بنائے؟ اس نے حکم دیا ہو جا تو ہو گیا۔ اس لیے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا، آرڈر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن بولتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سورج اتنا بڑا بنایا، یہ جو دنیا ہے، زمین، یہ جو گولا ہے زمین کا، اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے سورج، سے ہزاروں بڑا۔ اور یہ آسمان لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا۔ بڑوں نے فرمایا، ہم نے علماء سے سنا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے سب دوسرے آسمان میں ڈال دیں تو یہ پورا آسمان، سمندر، زمین، سورج، چاند، ستارے سب دوسرے آسمان میں یوں نظر آئیں گے جیسے بڑے میدان میں کہیں کسی کنارے پر ایک پیاز کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ تو بولو دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ دوسرا آسمان، پہلا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب اٹھا کے تیسرے میں ڈال دو، پیاز کا چھلکا نظر آئیں گے۔ تیسرے کو ملا کے چوتھے میں ڈالو، پیاز کا چھلکا۔ 6 آسمان بھی ملا کے 7ویں میں ڈالو، پیاز کا چھلکا۔ پورے 7 آسمان، 7 زمین، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے سب ملا کے عرش میں ڈال دو، عرش کے کسی کنارے پر ایسے نظر آئے گی یہ دنیا، کائنات، جیسے کسی میدان کے کسی کونے میں پیاز کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ عرش اتنا بڑا۔ جب عرش اتنا بڑا ہے تو عرش کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ تو دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ بنا سکتی ہے، خالق، پیدا کرنا۔ تو اس طرح اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کی جو ذات ہے، اس میں اکیلا ہے۔
ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نبی آپ پڑھیے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا پارٹنر کا محتاج نہیں، کسی دوست کا محتاج نہیں، کسی ہیلپر کا محتاج نہیں، بیوی کا محتاج نہیں، اولاد کا محتاج نہیں، بھائی بہن کا محتاج نہیں، ماں باپ کا محتاج نہیں۔ وہ کسی کا محتاج ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی اور نے جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا اس کا ہمسر کفوا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے پوری کائنات، نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اکیلا، یہ ہمارا ایمان۔ اس ایمان میں اگر کوئی خرابی آ گئی، گڑبڑی آ گئی کہ ہم اللہ کو بھی خدا مان رہے، دوسرے کو بھی خدا مان رہے، جیسے کرسمس ہوا ابھی، عیسائیوں کا، نصارہ کا، ان کا اپنا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ بھی خدا ہے، ہمارے عیسیٰ بھی خدا ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے عیسیٰ، وہ تین خدا مانتے ہیں، اللہ ایک، مریم دو، عیسیٰ تین۔ اخنو میں ثلاثہ ہے ان کی کتابوں میں، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں حضرت عیسیٰ۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، تحقیق کے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تین خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اب اس کے ساتھ کسی اور کو خدا مانیں گے، اب ایمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا مان رہے، جیسا کرسمس میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کی، یہ مشرکین جو تھے وہ زمانے میں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، یہ فرشتے جتنے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں بیٹی ہو جاتی منہ چھپا کے پھرتے تھے۔ اس زمانے میں کسی کے گھر میں بیٹی ہو جانا عیب تھا، اور مارے غصے کے اس بیٹی کو لے جا کے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، بیٹی ہونا عیب۔ اور اللہ کو بولتے تھے کہ یہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہائے رے تمہارا انصاف، تم نہ تو بیٹے ہی بیٹے ہونا، اللہ کو ملا تو بیٹیاں خالی، یہ کیسا انصاف ہے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، ارے کیسا فیصلہ کر رہے ہیں تم، کیا حکم دے رہے ہیں؟ بیٹیاں تمہیں پسند نہیں، اور اللہ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے جا رہے ہیں کہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ سب کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ صرف اللہ کو اللہ ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ کے غیر کو غیر ماننا بھی ایمان ہے۔ یعنی غیر اللہ کو اللہ مانیں گے تو کافر، غیر اللہ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو کافر، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پارٹنر مانیں گے تو کافر۔ اب ایمان نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مطلب میں ایمان لایا اللہ پر بولنے کا۔ پہلی چیز نا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو کیا ایمان لایا؟ کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
یہی ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، اسی کے لیے تعریف ہے، کوئی دوسرا تعریف کا لائق نہیں، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہی موت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ زندہ کر سکتا ہے نہ موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے سوال کیا، تم کون سے اللہ کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو میں ہی اللہ ہوں، تم کون سے اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو قید میں، جیل میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اسے کل پھانسی دی، اسے بلایا، آزاد کر دیا، جا بیٹا تو آزاد۔ اب مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسے بلا کے پھانسی میں لٹکا دیا، دیکھو اسے کل مرنا تھا، میں نے زندگی دے دی، اسے جینا تھا، میں نے موت دے دی، تو زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں، تمہارا اللہ کیا دے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یہ کمبخت کو ایسا بولے سمجھ میں آتا نہیں، دوسرے طریقے سے بولنا۔ دیکھے، یہ نمرود سورج کی پوجا کرتا ہے، وہ کہتا تھا لوگوں نے کہ روزانہ سورج کی میں پوجا کرتا ہوں، تم میری پوجا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو سورج کی پوجا کرتا ہے، سورج جو ہے میرے اللہ کے انڈر میں ہے، میرے اللہ کے انڈر میں ہے، وہ جب چاہتا ہے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اللہ ہے، آج تیرا کرشمہ دکھا، آج مغرب سے نکال کے بتا، تو اللہ ہے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا، کہ تو وہ تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، سورج اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آیا اس کے۔ تو بتانے کا یہ ہے، قدرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فرعون کے ہاتھ میں بھی نہیں، نمرود کے ہاتھ میں بھی نہیں، قارون کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ قارون کے ہاتھ میں قدرت ہوتی تو اپنے خزانے کے ساتھ نہیں دھستا، فرعون کے ہاتھ میں قدرت ہوتی تو پانی میں نہیں ڈوبتا، نمرود کے ہاتھ میں قدرت ہوتی تو اس طرح رسوا نہیں ہوتا، سورج کو نکال کے دکھاتا۔ معلوم ہوا قدرت، بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں خدا سے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، اولاد مانگا نہیں ملی، برکت مانگی نہیں ملی، شفا مانگی نہیں ملی۔ اب یہ جو پرانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھیاں ہوتی ہیں، وہ دوسری رائے دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں درگاہ کے پاس جاؤ، فلاں عامل صاحب کے پاس جاؤ، فلاں دیول کو جاؤ، تمہارا کام ہو جاتا ہے۔ اب لوگ یہاں مان مان کے تھک گئے۔ ایک لالچ ایسی چیز ہے، آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، کتنی بڑی حماقت کر رہا ہوں۔ جو سب سے بڑا قدرت والا ہے وہ ہمیں نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتا۔ جا کے کسی اور بابا سے مانگو، جا کے کسی اور ولی سے مانگو، جا کے کسی اور مزار سے مانگو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ دیکھو، ولیوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، سارے ولیوں کی عظمت ہونی چاہیے، ان کے وسیلے سے چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہ صحیح نہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے۔ دنیا کے کوئی اور بڑے سے بڑے ولی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، بابا ہو، عامل ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔
دینے اور لینے کی قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم بول رہے ہیں انہوں بھی دیتی، اب ایمان نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا۔ وہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی امت کو، پڑھتے تھے آپ، فرمایا تھا اس میں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی بڑے سے بڑا دیالو کیوں نہ ہو آپ کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ دیں تو کوئی اور دے سکتا ہے۔ تو پوری قدرت، پوری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے اللہ کے بارے میں۔ رسول کے بارے میں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ پاک رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنی کتاب اتارتے ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں نبیوں کو دیا۔ تو یہ رسول بننا اور بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ رسول اور پیغمبری عطا کرنا یہ صرف اللہ کی عطا ہے، بندوں کی نہیں۔ بندوں میں سے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا نیک ہو جائے، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے، جتنا ہی اپنی کرامتیں دکھا لے، نبی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کس کو نبی بننا ہے، کس کو نہیں بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی یہ کہے گا میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کیا مومن نہیں ہو سکتا، آپ کافر ہو گئے۔ وہ پیغمبر کیا ہوگا، ایمان والا ہی نہیں رہا، کہ اسے اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تو ہمارے عقائد کو بچانا ہے، ہمارے ایمان کو بچانا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دیمک کی طرح اندر اندر سے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ صحیح علم نہیں ہوگا تو ہم دیکھا دیکھی دنیا میں بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں ہم روزانہ خوشی سے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بسا اوقات آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مبارکبادی دینا، ہمارے مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس بات پر مبارکبادی دینی ہے، کس بات پر نہیں دینی ہے۔ ہر بات پر مبارکبادی، ایک تو ہر جمعہ چلتے رہتا ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، ایک عید مبارک، ایک ہے ہر جمعہ جمعہ مبارک۔ اب حد نہیں رہی، جیسے یہ کرسمس آیا اب لوگ دے رہے کرسمس مبارک، کرسمس مبارک، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، جو جو الفاظ ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے سوچ کے نہیں دیکھا یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اس سے میرا ایمان بگڑ رہا ہے کہ نہیں بگڑ رہا ہے۔ کوئی آدمی میری کرسمس بول کے پیغام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں۔ ایک تو انگلش آتی نہیں، اور جو انگلش آتی ہے اس کا عقیدہ معلوم نہیں، کیا ہے اس میں، کہ وہ مسلمان اگر یہ بھیج دے میری کرسمس، اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ مسلمان بھی مانتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایمان نہیں رہا، پھر ایمان نکل جائے گا۔ تو یہ جو نصارہ کی دین ہے، جو مسلمانوں میں رواج پڑ گئی ہے، ان میں سے یہ میری کرسمس ہے اور یہ ہیپی نیو ایئر ہے۔ ہیپی نیو ایئر، نیا سال، نیا سال مبارک۔ کس بات کی مبارکبادی ہے بھائی؟
سال تو نیا آ رہا ہے، لیکن ہم نے کیا نیا کیا؟ ہم نے کچھ نیا کرنے کا ارادہ کیا؟ ہم تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہ ہمارے ارادے بدلے، نہ ہمارے طریقے بدلے، نہ ہماری سوچ بدلی، نہ ہمارا روزانہ کا دستور بدلا، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کچھ نیا نہیں ہے ہماری زندگی میں، بس ایک عدد بڑھ گیا۔ 22 تھا 23 ہونے والا ہے، 21 تھا 22 ہوا، اب 22 سے 23 ہونے والا ہے، بس اتنے عدد کے بڑھنے پر ہم بول رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نیا سال اس کے لیے مبارک ہے جس نے کچھ نیا کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ پہلے کچھ نہیں کرتے تھے، چلو اب ارادہ، نماز نہیں پڑھتے تھے، چلو اب نئے سال سے ہم نمازوں سے شروع کریں گے۔ قرآن نہیں پڑھتے تھے، چلو اب نیا سال آیا ہے قرآن سے شروع کریں گے۔ ذکر نہیں کرتے تھے، اب نیا سال آ رہا ہے، نئے سال کو نئی زندگی سے شروع کریں گے، اللہ کے ذکر سے شروع کریں گے۔ ایسا کچھ نیا کر رہے ہیں تو ہم بھی بولیں گے آپ کو نیا سال مبارک۔ لیکن ہم کچھ بھی نیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی پرانا کا پرانا ہے، وہی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یہی تمام ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو کس بات کی مبارکباد؟ ہر جمعہ واٹس ایپ میں فجر سے لے کر عشاء تک بھی جمعہ مبارک، عشاء تک بھی۔ کیا کرے جمعہ میں، کیا کرے؟ کچھ بھی نیا نہیں کرے، ہر جمعہ جو کرنی وہ کرے۔ ہر جمعہ برابر 1:25 کو آتے ہیں، 1:30 کو آتے ہیں، 1:40 کو آتے ہیں، اب آ کے پھر سلام پھرتی بھاگ جائے۔ کچھ نیا نہیں کر رہے ہم جمعہ میں۔ آ کے جمعہ میں اذان سے پہلے مسجد کو آئے، آ کے کچھ قرآن پڑھے، سورہ کہف پڑھے، تلاوت کرے، کچھ نیا کرے تو جمعہ مبارک۔ کچھ بھی نیا نہیں کرے، اذان ہو رہی ہے دکان میں پھوڑا مار لگ بیٹھا ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے دکان میں ہی کام کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، کس بات کی مبارکباد ہے؟ ہم عیسائیوں سے جو لینا تھا وہ نہیں لیے، جو نہیں لینا ہے وہ لے لیے۔ میری کرسمس عیسائیوں سے لے لیے، ہیپی نیو ایئر عیسائیوں سے لے لیے۔ ذرا جا کے ان کی عبادت کو بھی دیکھو، وہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ باطل دین پر ہیں، غلط دین پر ہیں، عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، لیکن جس کو خدا مان رہے ہیں اس کی عبادت تو پوری کر رہے ہیں۔ تاکہ دیکھا آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتوار ان کا عید کا دن ہے۔ کتنے ہمارے شہر بنگلور میں چرچ ہیں اتوار کے دن بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیواجی نگر کی چرچ 5 بجے سے بھرنا شروع ہو جاتی، صبح 5 بجے، شام 5 بجے نہیں بول رہا ہوں میں، صبح 5 بجے پورے 2 گھنٹے انہیں نصیحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ کون بھی اب تک چیٹھی بھیجا نہیں تمہارا بیان لمبا ہو گیا، کم کرو حضرت۔ یہاں آتی تو 1:25 کو 40 سے 2 منٹ آگے ہو گئے، پورے واچن دیکھتی ہیں۔ ہاں حضرت ٹائم دیکھ رہی نہیں، ہمیں بیپار یہاں، ہمیں بازار میں کاروبار کرنا کہ نہیں کرنا، ہمیں تمہیں پورا ٹائم للک بڑھ گئے کیسا؟ 2-3 گھنٹے بیان ہوتا ہے، کون بھی چیٹھی بھیجتا نہیں، بیان فادر لمبا ہو رہا بیان، پوری دنیا بھلا ڈالتی، 3-4 گھنٹے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ لینے کی چیز یہ لیو، جاؤ اللہ کے گھر میں 2-4 گھنٹے ہفتے میں ایک بار قربان نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے۔ چلو بیان پورا مت سنو بھائی، آ کے قرآن پڑھو، سورہ کہف پڑھو، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، جمعہ کا دن ہے۔ 2 گھنٹے میرے مسجد میں ہر جمعہ لگنا، یہ طے کرو کس کے 2 گھنٹے مسجد میں لگ رہے ہیں جمعہ کے دن، کم از کم نہیں لگ رہے۔ آدھے گھنٹے میں وہ کیا کہ سلام پھیرنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہاں پھیر رہا تھا، لیکن چھوڑے تو دکان میں جا کو پھیرتا ہے، اتنی جلدی رکھے۔ دکان میں جا کے سلام پھیرنے کی اجازت رہتی تو اتحیات دکان میں پڑتا جا کو، اتنی تیز جلدی رہتی۔ عیسائیوں سے سیکھو میرے بھائیوں، 3-4 گھنٹے وہ اپنے عبادت گاہ میں رہتے ہیں، چرچ میں رہتے ہیں، کسی کو کوئی جلدی نہیں، وہ اطمینان سے جو ہے
پورا وقت اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، وہ دھندا بھول جاتے ہیں، گھر بار بھول جاتے ہیں، ایک سوئی کے ساتھ. تمہیں بزنس کرتی نا، تمہارے بزنس پارٹنر میں کوئی عیسائی ہے تو اسے پوچھ کے دیکھو بھئی تمہیں اتوار کے دن اللہ کی عبادت کیسا کرتے. ہمارے جیسے بھگوڑے نہیں انہوں، بھاگو ہمیشہ بھاگو، آتی سو دیر جانے کی جلدی. ایسے بھگوڑے نہیں ہوئے، وقت سے پہلے آتے ہیں وقت کے بعد جاتے ہیں. یہ لینے کی چیزیں ان سے یہ نہیں لیے سو کیا لیے؟ ہیپی نیو ایئر، میری کرسمس، ہیپی کرسمس، یہ لے لیا. ہم نے کیا لینا دینا ان سے؟ 2022 2023 یہ جو سال ہے نا، اس کے بازو کیا لگتا ہے؟ عیسوی لگتا ہے. یہ عیسوی سال ہے. ہمارا جو سال ہے اس کے بازو لگتا ہے ہجری سال. اب بولو ہمارا ہجری کیلنڈر میں یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم کون سا سال چل رہا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ اب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کتنے مسلمان بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ معلوم نہیں. کیوں؟ ہمارے روزانہ کے جو معاملات ہیں وہ عیسوی کیلنڈر پر چلتے ہیں، ہجری کیلنڈر پر نہیں چلتے. دکان تو دکان، کمپنی تو کمپنی، مدرسے مسجدیں بھی اسی کیلنڈر سے چل رہے ہیں. اسلامی کیلنڈر پر نہ مسجد چل رہی ہے، نہ مدرسہ چل رہا ہے، نہ کوئی ہمارا دنیاوی معاملہ چل رہا ہے. شادیاں بھی طے ہوتے تو عیسوی کیلنڈر سے ہی طے ہوتے. اس لیے ہمارے مسلمانوں کو ہجری تاریخ نہیں معلوم، ہجری سال نہیں معلوم، ہجری مہینہ نہیں معلوم. ایک مہینہ یاد رہتا ہے وہ رمضان کا مہینہ. رمضان کے علاوہ کون سا مہینہ بھی اسے معلوم نہیں. کیا بھئی پرسوں پچھلے ہفتہ چاند دکھا کہ نہیں دکھا کہ؟ چاند دکھا نا، ہمارے بازو گھر میں تھا نا، انہیں آپ کو تھا نا. وہ چاند نہیں جی، جماعت الاخر کا چاند. اچھا وہ بھی چاند ہر مہینہ دیکھنا ہے کیا؟ وہ تو رمضان میں نہ دیکھتی سو. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہر مہینہ چاند نظر آتا ہے جس سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے. اسے معلوم ہی نہیں. چاند دیکھے گا تو انہوں نے دیکھا، بازو گھر میں تھا نا، انہیں بولتا معلوم ہی نہیں میں کون سے چاند کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے. اتنے بھولے مت بنو میرے بھائیوں، علم حاصل کرو، اسلامی علم، اسلامی تعلیم، علم دین حاصل کرو، ورنہ ہم کہاں کے مسلمان. یہی ہماری کوشش ہے. آج کے اس دور میں ان فتنوں سے بچنا ہے، ہمارے ایمان کو بچانا ہے، ہمارے جو ہے عقیدے کو بچانا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. دنیا کی ڈگریوں میں بھی آج کا بھی قید نہیں ہے، کبھی بھی آپ ڈگری لے سکتے. دین کے علم میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بار بار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدرسہ چلتا تھا مدینے میں، مسجد مدرسہ صفہ، جو صفہ کا چبوترا تھا، تو اس مدرسے میں پڑھنے والے جتنے طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، سب بڑی عمر کے تھے، شادی شدہ تھے. بچے بہت کم، بڑے زیادہ تھے. اور ایک طالب علم کی عمر تو اتنی تھی کہ میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اس وقت اتنی عمر کا کوئی آدمی نہیں ہے. فرماتے تھے حضرت، فرماتے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کر کے نبی کے مدرسے میں پڑھنے آئے، اس وقت ان کی عمر 200 سال تھی. 200 سال. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا ایک اسٹوڈنٹ 200 سال کا. تو ہم میں سے کسی کی عمر 200 سال تو نہیں ہے. دعا دے لوں اللہ 200 سال دے کر. یہ دعا نہیں حضرت، بدعا ہے. 200 سال کون سنبھلتا ہے؟ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں آئے 200 سال کی عمر میں. وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ صحت دیا ہے، سلامتی دی ہے، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں علم دین حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، تقوی پیدا ہوتا ہے.
سنتیں کیا معلوم ہوتی ہیں، دین کیا معلوم ہوتا ہے، صحیح غلط معلوم ہوتا ہے، عقیدے معلوم ہوتے ہیں، ایمان محفوظ ہوتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کا فائدہ ہے. اس لیے اسلام کی عظمت، اسلام کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس اسلام کا علم ہو. جسے ہیرے کا علم نہیں ہے اسے ہیرے کی قدر بھی نہیں ہے. ہیرے کی قدر کون کرتا ہے؟ جسے ہیرے کا علم ہو. ورنہ دوسرا تو بچہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ بھی پتھر ہے، پھینک دے گا کیچڑ میں. اسے نہیں معلوم کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا ہے. جیسے گرانٹ ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن اگر صحیح اس کا ماہر ہے، اس کا پرکھنے والا ہے، تو یہ پہچانے گا کہ یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، دولت ہے. پتھر تو سارے پتھر ہیں، لیکن ہر پتھر صرف پتھر نہیں ہے. بہت سارے پتھر ہیں جس کو اللہ نے دولت بنایا ہے، خزانہ بنایا ہے. اب وہ کون پرکھے گا؟ جس کو اس کا علم ہوگا. تو یہ جتنے مذہب ہیں نا، عیسائیت، نصرانیت، یہودیت، مجوسیت، یہ جتنے مذہب ہیں اس میں سچا مذہب ہے اسلام. اب وہ مذہب سچا ہے کہ نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہمیں اس کا علم ہوگا. یہی مذہب ہمیں جنت میں لے جائے گا، اسی کی منزل ہے جنت. اب وہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. اور جب قدر آئے گی، عظمت آئے گی، تو ہمیں دنیا کا کوئی کام بڑا نظر نہیں آئے گا. اس لیے تمام بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے، اپنے عمر کا بہت حصہ ہم نے دنیا کے پیچھے لگا دیا اور پایا کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، وہی پریشانیاں ہیں، وہی تنگیاں ہیں، وہی رونا ہے. اب تھوڑا بہت دنیا کے پیچھے وقت کم لگاؤ اور یہاں لگاؤ اللہ کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے. اس عمر میں اگر ہم علم حاصل کرنے لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے عمر ختم ہو جائے، علم پورا نہ ملے، لیکن ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے راستے میں، یعنی علم حاصل کرتے کرتے اچانک اس کی موت بھی آ گئی، اللہ اسے سیدھے جنت میں لے کر جائے گا، سیدھے جنت میں لے کر جائے گا. سچی تڑپ، سچی طلب ہمارے اندر پیدا کریں اور دین کا علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ یہ جو فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے امڑ رہے ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارو. مسجد میں آتے ہی جانے کی فکر مت کرو. حاریث و وارم میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار ہی سننے کا آپ کو ٹائم ہے. اس میں بھی جلد بازی کریں گے تو آخر کب سنیں گے؟ جو یہاں نہیں سن رہا تو پھر کہاں جا کے سنتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دین کا مزاج، دین پر عمل کرنے کی طلب اور تڑپ، یہ مسجدوں سے آئے گی، نیٹ سے، آن لائن سے نہیں آئے گی. مسجدوں کو آؤ، زیادہ وقت مسجدوں میں لگاؤ، تو انشاءاللہ ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، دینی مزاج پیدا ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا، عقیدوں کی حفاظت ہوگی اور ایمان سلامت رہے گا. آج ایمان اور عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے والے نئے نئے جنم لے رہے ہیں، اور یہ جب تک مسلمان ان پڑھ نادان رہے گا اس کے ایمان پر ڈاکے پڑتے رہیں گے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان ڈاکوں سے بچنا ہے تو علم حاصل کرو، قرآن سیکھو، اور اللہ ہم کو کیا فرما رہا ہے وہ معلوم کرو، عقیدے کیا ہیں اسے درست کرو، انشاءاللہ ہمارے ایمان محفوظ ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اندر کی جہالت ہے، نادانی ہے، اللہ پاک اسے ختم فرمائے. قرآن اور حدیث کا علم ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے، قرضوں کے بوجھ سے سب کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.